کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آج کل کی یہ جو تیز رفتار ہر وقت مصروف رہنے والی شخصیت ہے، اس کی جڑیں شاید کہیں بہت گہری ہوں؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ آج ہم ڈاکٹر محمد عدنان سلیم خان کے نوٹس کی روشنی میں ایک ایسی ہی دلچسپ ہومیوپیتھک دوا میڈورینم کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ دوا صرف چند علامات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل نفسیاتی اور جسمانی خاکہ ہے۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو بظاہر بہت پرجوش نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اسی طوفان کی پہلی لہر سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خان نے سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے شدت، انٹینسٹی۔ بالکل۔ یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں انتہا پر جا کر کرتے ہیں۔ ان کی ہر چیز میں ایک جلدی ہوتی ہے، ایک بے صبری۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت بہت کم ہے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کام میں جلدی میں ہوتے ہیں۔ دماغ میں ایک وقت میں 10 خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف کام کی زیادتی نہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ ان کے لیے سکون سے بیٹھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ جو شدت اور جلدی ہے، یہ صرف ان کی کامیابی کا راز نہیں، بلکہ یہ ان کی اندرونی بے چینی کا بیرونی اظہار بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف یہی شدت انہیں زندگی میں بہت آگے لے جاتی ہے۔ وہ پرجوش ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہی شدت انہیں کبھی سکون نہیں لینے دیتی۔ وہ حال میں جی ہی نہیں پاتے۔ یہ تو ہوئی ان کی بیرونی شخصیت، لیکن جب ہم اس ماسک کے پیچھے جھانکتے ہیں تو ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ نوٹس میں اینٹیسپیٹری اینگزائٹی کا ذکر ہے۔ متوقع پریشانی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مستقبل کا خوف، لیکن یہ کوئی عام سی فکر نہیں ہے۔ یہ ایک گہرا، پکا یقین ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اچھا۔ کسی اہم کام سے پہلے ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اگر ایسا ہو گیا تو کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک طرف وہ اتنے پر اعتماد اور تیز، اور دوسری طرف اندر سے اتنے خوفزدہ۔ اعتماد اور تیزی اصل میں اسی خوف سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے۔ مطلب خود کو مصروف رکھو تاکہ خوف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ تیزی سے بھاگتے رہیں گے تو خوف انہیں پکڑ نہیں پائے گا، اور اسی سے جڑا ان کا وقت کے ساتھ بھی ایک بہت عجیب رشتہ ہے۔ ہاں، یہ بات نوٹس میں بھی ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ یہ تو ان کی جلدی والی فطرت سے بالکل الٹ لگتا ہے نا؟ دن کے وقت وہ وقت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رات کو جب دنیا سو جاتی ہے ان کا دماغ پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے۔ تو رات کے انسان ہیں؟ جی، رات کی خاموشی میں ان کے خیالات زیادہ تیز چلتے ہیں، وہ زیادہ تخلیقی محسوس کرتے ہیں، پھر صبح ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ یہ ایک چکر ہے جس میں وہ پھنسے رہتے ہیں۔ اور یہ ذہنی بے چینی جسمانی طور پر بھی ظاہر ہوتی ہوگی؟ یقیناً، ان کا جسم بھی اتنا ہی بے چین ہوتا ہے جتنا ان کا دماغ۔ اس کی بہترین مثال ہے ریسٹلیس لیگز، یعنی ٹانگوں کا بے چین رہنا۔ جی، جیسے ہی یہ لوگ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں ان کی ٹانگوں میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور انہیں ٹانگیں ہلائے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اچھا۔ سکون سے سونا ان کے لیے ایک نعمت ہے، اور یہ بے چینی صرف ٹانگوں تک نہیں، ان کے جذبات بھی اتنے ہی شدید ہوتے ہیں۔ یعنی محبت اور غصے میں بھی یہی شدت نظر آتی ہے؟ انتہا کی۔ جب یہ محبت کرتے ہیں تو پوری دنیا بھلا دیتے ہیں، اور جب غصہ کرتے ہیں تو بھی ان کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بچپن میں بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے؟ بالکل، بچپن میں بھی یہ بچے بہت ضدی اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کی تیز رفتار شخصیت دیکھی، پھر اس کے پیچھے چھپی بے چینی کو سمجھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اندرونی کیفیت ان کے جسم پر کیسے اثر کرتی ہے۔ نوٹس میں چہرے کے آئلی ہونے اور ایکنی کا ذکر ہے۔ جی، اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایک تصور ہے سائیکوٹک میازم کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ ایک ایسے باغ کی مثال لیں جسے بہت زیادہ کھاد دے دی گئی ہو۔ وہاں ہر چیز ضرورت سے زیادہ اور تیزی سے آگے گی۔ واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے جسم میں بھی ہر چیز کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے؟ بالکل، ان کی جلد میں تیل پیدا کرنے والے غدود زیادہ فعال ہوتے ہیں، اس لیے جلد اور بال ہر وقت تیل والے اور چکنے رہتے ہیں۔ اور ایکنے کی وجہ بھی یہی ہے؟ جی، اسی طرح جسم پر مسے یعنی واٹس اور تل بننا بھی اسی اوور گروتھ کی علامت ہے، بالکل اس باغ کی ضدی جڑی بوٹیوں کی طرح۔ اور جسم کے درد؟
नोट्स में लिखा है कि दर्द अपनी जगह बदलते रहते हैं। हाँ, उन्हें वॉन्डरिंग पेन्स कहते हैं, मतलब भटकने वाले दर्द। आज दर्द घुटने में है तो कल कहेंगे कि अब कंधे में हो रहा है। ये तो वाकई ऐसा है जैसे इनका पूरा वजूद ही बेचैन है। बिल्कुल, जैसे उनका दिमाग एक ख्याल से दूसरे ख्याल की तरफ भागता है, वैसे ही उनका दर्द भी जिस्म में भागता फिरता है। और खाने पीने की ख्वाहिशात वो भी बहुत मखसूस हैं। नमकीन, तुर्श चीजें, आइसक्रीम और खास तौर पर नारंगी। ये ख्वाहिशात भी उनकी अंदरूनी हालत की तरफ इशारा करती हैं। मेडोरिनम के मरीज उम्मन गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें गर्मी बहुत लगती है। अच्छा, इसलिए उन्हें कुदरती तौर पर ठंडी और तुर्श चीजें अच्छी लगती हैं जो उनके अंदर की गर्मी को कम करें। आइसक्रीम, ठंडे मशरूबात और नारंगी उन्हें बहुत सुकून देते हैं। और मीठी चीजें? मीठी चीजें अक्सर उनकी तकालीफ को बढ़ा देती हैं, क्योंकि मिठास जिस्म में गर्मी को मजीद बढ़ाती है। अच्छा, अब हम इस नुक्ते पर आते हैं जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरानकुन लगा। फील्स बेटर एट सी शोर, यानी मरीज को समंदर के किनारे जाकर सुकून मिलता है। इसमें खास बात क्या है? ये एक बहुत अहम सवाल है। आम लोगों के लिए ये एक तफरीह हो सकती है, लेकिन मेडोरिनम के मरीज के लिए ये एक गहरी जरूरत है, एक इलाज है। एक इलाज? वो कैसे? उनके अंदर जो घुटन और शिद्दत का तूफान कैद होता है, समंदर की खुली फिजा, उसकी वुसअत और लहरों की ताल उस तूफान को पुरसुकून करती है। उन्हें लगता है जैसे वो खुलकर सांस ले पा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक नफ्सियाती एहसास है या इसका कोई जिस्मानी असर भी होता है? यही तो बात है, ये नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों सतहों पर काम करता है। नोट्स बताते हैं कि उनकी जिल्द की तकालीफ जैसे मस्से या दाने वो भी समंदर के करीब जाने से बेहतर हो जाते हैं। कमाल है। जी, ये जाहिर करता है कि उनका समंदर से ताल्लुक कितना गहरा है। ये उनकी रूह और जिस्म दोनों को सुकून देता है। तो गोया समंदर का किनारा उनके लिए एक चार्जिंग स्टेशन की तरह है? बिल्कुल कह सकते हैं। अब अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़ने की कोशिश करें तो डॉक्टर खान ने कुछ और क्लासिक अलामात का जिक्र किया है। एक बहुत ही अजीब अलामत है, सिम्टम्स वर्स फ्रॉम डॉन टू सनसेट। ये एक इंतहाई अहम और तस्दीक करने वाली अलामत है। यानी सुबह से सूरज गुरूब होने तक अलामत का बढ़ जाना। जी, इसका मतलब है कि उनकी तवानाई का निज़ाम दिन की रोशनी से मनफी तौर पर मुतासिर होता है। जैसे ही सूरज तुलू होता है, उनकी बेचैनी और दर्द बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और शाम को सुकून मिलता है। शाम ढलते ही उन्हें सुकून मिलने लगता है। यही वजह है कि वो रात को ज्यादा बेहतर और फाल महसूस करते हैं। और इस सब की बुनियाद क्या है? नोट्स में खानदानी तारीख में सप्रेस्ड गोनोरिया का जिक्र है। जी, ये होम्योपैथिक फिलसफे का एक बहुत गहरा हिस्सा है। यहाँ साइकोटिक मियाज़म का तस्वर वापस आता है। होम्योपैथी में माना जाता है कि गोनोरिया जैसी बीमारियों को अगर सिर्फ बैरूनी तौर पर दबा दिया जाए तो ये जिस्म के अंदर एक गहरी खराबी पैदा कर देती है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकती है। ये एक विरासती कमजोरी है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तेज रफ्तार, बेचैन शख्सियत, जिल्द के मसाइल, इन सब की जड़ नस्लों पुरानी किसी बीमारी में हो सकती है? होम्योपैथिक नजरिए के मुताबिक हाँ, ये उस दबाई गई बीमारी का नतीजा है जो जिस्म में हर चीज की ज्यादती का रुझान पैदा करती है। वही ज्यादा खाद वाली बाग वाली कैफियत। बिल्कुल। और ये रुझान सिर्फ बड़ों में नहीं, खवातीन और बच्चों की मखसूस तकालीफ में भी नजर आता है। मसलन खवातीन में शदीद लेकोरिया या बच्चों में पैदाइशी दमा, एक्जिमा और बिस्तर पर पेशाब करने का रुझान, ये सब इसी मौरूसी कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर हम इन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ें तो मेडोरिनम की शख्सियत एक ऐसे जदीद इंसान की है जो बाहर से बहुत पुरजोश और कामयाब नजर आता है, लेकिन अंदर से वो एक खौफजदा, बेचैन और हसास रूह है। एक ऐसा शख्स जो हमेशा वक्त से मुकाबला कर रहा है, मुस्तकबिल से डरता है और जिसे हकीकी सुकून सिर्फ समुंदर की वसअत में मिलता है। बिल्कुल सही खुलासा किया आपने। और यही वजह है कि मेडोरिनम एक बहुत गहरी दवा है। ये सिर्फ दर्द या एक्नी का इलाज नहीं करती, बल्कि ये उस पूरी बेचैन और शदीद कैफियत को जड़ से पकड़कर मुतवाजन करती है। जब ये दवा सही मरीज को दी जाती है तो ये उसके खौफ, उसकी बेचैनी और जिंदगी के बारे में उसके पूरे नजरिए को बदल देती है।
یہ تو واقعی ایک مکمل اور جامع تصویر ہے۔ جی ہاں، اور ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ یہ ہے کہ کس طرح ایک بظاہر غیر متعلقہ اور شاعرانہ سی بات جیسے سمندر سے محبت وہ کسی انسان کے پیچیدہ ترین صحت کے مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کی چابی بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ اس کی نفسیات، جذبات اور جسم ایک دوسرے سے ناقابل یقین حد تک جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی تعلق کو سمجھنا ہی شفا کی طرف پہلا قدم ہے۔ بالکل۔